السلام علیکم، ویلکم بیک۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، خیریت سے ہوں۔ ہوپ سو کہ آپ سب بھی خیریت سے ہوں گے۔ گرمی تو یار جانے کا نام ہی نہیں لے رہی ہے، پتہ نہیں کیا بات ہے۔ یہاں پہ بھی بہت گرمی ہے۔ آپ لوگ بتائیں آپ لوگوں کی طرف کیسا موسم ہے؟ بیچ میں ایک دم سے کافی زیادہ ٹھنڈ ہو گئی تھی، ایسا لگ رہا تھا کہ بس بھائی بڑی جلدی سردی آ گئی ہے، واہ واہ واہ، سارے خوش ہو رہے تھے کہ جتنی جلدی گرمی آئی تھی نا، سردی بھی اتنی جلدی آ گئی ہے۔ لیکن نہیں بھائی، گرمی تو سپتمبر کا مطلب اب اینڈ چل رہا ہے، اور مطلب سپتمبر 15 ستمبر کے بعد تو ویسے ہی گرمی تھوڑی کم ہو جاتی ہے، لیکن پتہ نہیں کیا بات ہے بھائی۔ خیر جو بھی ہو، ویسے اب ہم بھی لون پہن پہن کے تنگ آ گئے ہیں، یقین مانے۔ میرا یہ ہوتا ہے کہ جو میں جس سیزن میں یہ کپڑے پہن رہی ہوتے ہیں نا گھر میں عام روٹین میں جو سیزن کے کپڑے ہوتے ہیں، اب اس میں سے 2 سوٹ ایسے ہیں جو بالکل بیچارے جواب دے چکے ہیں، اور میں کیا کرتی ہوں پھر ان سیزن کے بالکل لاسٹ میں مطلب ان کپڑوں کو بالکل ختم کر دیتی ہوں، پھینک دیتی ہوں، ان کو میں رکھتی نہیں ہوں اگلے سیزن کے لیے۔ تو وہ پھر میں نے یہ ہوتا ہے کہ اگلے سیزن میں پھر میں نے جو اس سیزن کے نئے کپڑے بنائے ہوتے ہیں نا، پھر اگلے سیزن میں وہ پہنتی ہوں، اور پھر ساتھ میں 2 3 سوٹ ایکسٹرا نئے بنا لیتی ہوں تاکہ کہیں آنے جانے پہ چلتے رہیں۔ لیکن وہی پتہ نہیں کیا بات ہے، اس دفعہ تو گرمی نے دی خیر ہی کی ہوئی ہے، ابھی تک نہیں جانے کا نام لے رہی۔ چلی جاؤ بھائی، اب ہم لون پہن پہن کے تنگ آئیں گے۔ اچھا پتہ نہیں یہ میرے ساتھ ہی ہوتا ہے نا، میں نا سردیوں کے کپڑے بھی بڑی جلدی تنگ آ جاتی ہوں پہن پہن کے، میرا ہوتا ہے بس اب گرمیوں کے کپڑے نکال لیں۔ اسی طرح میں جو ہے نا گرمیوں کے کپڑے لون پہن پہن کے نا میرا دل گھبرانے لگ گیا، اب یہ کپڑے روز ڈیلی پہن کے نا دوبارہ میں اب چاہ رہی ہوں بس نا ختم ہو جائے یہ سیزن نا، اب بس سردی آ جائے، روٹین تھوڑی سی چینجنگ آئے تھوڑی سی روٹین میں۔ تو جی کل مجھے ایک ریکویسٹ آئی تھی کہ پلیز آپ بھی ایک دفعہ ویڈیو بنا دیں ڈرامٹک ساسو ماں پہ۔ ساسو ماں پہ ویسے میں پہلے بھی بہت زیادہ آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیوز شیئر کر چکی ہوں، پہ کیا کروں، میری آڈینس کی ڈیمانڈ ہے ساسو ماں پہ ویڈیو بناؤ، نندوں پہ ویڈیو بناؤ، جوائنٹ فیملی پہ ویڈیو بناؤ۔ تو آپ لوگ مجھے کہتے ہیں نا آپ تنگ نہیں آتے ان پہ ویڈیو؟ بھائی میں اس لیے بناتی ہوں کیونکہ میری آڈینس کی ڈیمانڈ ہے، آپ لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں، اس لیے میں بناتی ہوں یہ ویڈیو۔ مجھے پتہ ہے میرے چینل پہ لوگ یہی دیکھنے آتے ہیں، یقین مانے میں گرومنگ کی ویڈیو بناؤں، میں سیلف کیئر کی ویڈیو بناؤں، میں کپڑوں کے متعلق کوئی ویڈیو بناؤں، وہ نہیں میری چلتی، لوگ نہیں دیکھتے، کیونکہ میرے چینل پہ لوگ صرف جوائنٹ فیملی سسرال کے حوالے سے ویڈیوز دیکھنے آتے ہیں، مجھے یہ بات پتہ ہے۔ کیونکہ ہر کسی کی اپنی کوئی نہ کوئی کہہ دیں کہ ایک پہچان بن چکی ہے چینل کے حوالے سے، اگر دیکھا جائے کوئی اچھی اچھی ہیبٹس بتاتا ہے، اس کی چینل کی پہچان اس حوالے سے بن چکی ہے، کوئی انکم کے بارے میں بہت زیادہ بتاتا ہے، اس کی چینل کی جو پہچان ہے وہ انکم کے حوالے سے بن چکی ہے، کوئی اپنے گھر کے حالات کے متعلق بہت زیادہ فیمس ہو گیا ہے، اور کوئی مطلب اپنی ڈیلی روٹین دکھا کے بڑا فیمس ہو گیا ہے۔ لیکن اسی طرح میرا کنٹینٹ جو ہے وہ سسرال کے حوالے سے، ساس نند ان سے کیسے ڈیل کرنا ہے، سسرال میں کیسے رہنا ہے، ٹاکسک پیرنٹس کو، ٹاکسک ساس، ٹاکسک وہ، تو یعنی میری جو آڈینس ہے یا مجھے لوگ اسی اس میں دیکھنا چاہتے ہیں، وہ میرے سے یہی سب کچھ سننا چاہتے ہیں، بار بار وہ اس حوالے سے موٹیویٹ ہونا چاہتے ہیں۔ تو جی آج ہم بات کریں گے ڈراماٹک کہہ لیں، اچھا ڈراماٹک تو ایک وہ ورڈ ہو جائے گا، مطلب ڈرامے باز آپ اس میں لے سکتے ہیں، لیکن ڈراماٹک یعنی وہ جو ساسو ماں جو آپ کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ ساس ایسی ہوتے ہیں، وہ چاہتی ہیں کہ بہو ہمارے کنٹرول میں رہے۔ ویسے تو اب میں یہ نہیں کہوں گی کہ یار سب ساس ایسی نہیں ہوتی، یہ وہ ہوتی ہے، ہر عورت یہ چاہتی ہے کہ اگلی عورت میرے کنٹرول میں رہے۔ تو یعنی وہ جو ساس ہوتی ہے نا، اس کو یہی ہوتا ہے کہ یعنی یہ جو بہو آئی ہے یہ میرے متعلق گھر میں چلے، جو میں کہوں وہی ہو، میں اگر اچھا کروں تو یہ کہیں ہاں اچھا ہے، میں اگر برا کہوں تو یہ اس کو برا مت کہے، یہ اس کو بھی اچھا کہے، تو یعنی میرے کنٹرول میں، یعنی میرے متعلق چلے۔ اچھا اب ایسی ساس کو کس طرح ڈیل کیا جائے؟ ساس سے ایک تو بہت سی خواتین پریشان ہیں، ساسو ماں۔ اچھا مجھے سارے کہتی ہیں آپ کی ساس نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ ساس کے متعلق اتنی معلومات رکھتی ہیں اور اتنی آبزرویشن ہے آپ کی ساس کے حوالے سے، بالکل ایگزیکٹ۔ ارے بابا میری ساس نہیں ہے، لیکن میں اپنے ارد گرد لوگوں کو دیکھتی ہوں، میری فیملی میں بہت سی لڑکیوں کی ساسیں ہیں، میں انہیں دیکھتی ہوں، میرے سسرال میں بہت سی لڑکیوں کی ساسیں ہیں، میں انہیں دیکھتی ہوں۔ تو ساس ہوتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ساس وہ لڑکیاں جو ساس کو ماں بننے کا کرتی ہیں نا کہ یار ہماری جو ساس ہے نا وہ مطلب ماں بن جائے گی، ہماری ماں جیسی،
تو نہیں بھائی ایسا نہیں ہو سکتا. ساس کو ساس کے حوالے کی طرح ڈیل کیا کرو بھائی. ماں والی ایکسپیکٹیشنس مت لگایا کرو ساسو ماں کے ساتھ, بالکل بھی نہیں. کیونکہ میں ایک بات بتاؤں, ساس کبھی بھی اپنی بہو کی ماں نہیں بن سکتی, اور بہو کبھی بھی بیٹی نہیں بن سکتی. وہ کیوں؟ کیونکہ جو ماں بیٹی کا رشتہ ہوتا ہے نا, وہ اس میں غصہ, ناراضگی, لڑائی جھگڑا, پیار محبت, یہ سب کچھ چلتا ہے. بیٹی اپنی ماں کی مار بھی پیار سے کھا لے گی. 4 بندوں میں بھی ماں بیٹی کو مارے گی تو ماں کے بیٹی عزت سے مار کھا لے گی کہ بھئی میری ماں ہے. ساس کی مار کھا لو کیا؟ نہیں. بیٹی اگر 4 لوگوں میں بیٹھ کے کہے گی سارا دن موبائل استعمال کرتی ہے, کوئی کام نہیں کرتی, سارا دن پڑی رہتی ہے, موبائل استعمال کرتی رہتی ہے کمرے میں, آپ ہنس کے ٹال دو گے ماں نہیں نا کوئی بات نہیں. ساس اگر یہ 4 بندوں میں لفظ بیٹھ کے کہے, آپ نہیں برداشت کر سکتی. کیوں؟ کیونکہ یار وہ ساس ہے, وہ ماں نہیں ہے. ماں کو حق ہے یہ کہنے. اسی طرح بیٹی برداشت کر لیتی ہے, بہو نہیں برداشت کرے گی. بہو کیوں برداشت کرے بھائی؟ بیٹی کر لے گی کہ میری ماں نے مجھے یہ الفاظ کہے ہیں, کوئی بات نہیں جانے دو, فن وے میں ٹال دے گی. تو ماں بیٹی, ساس اور جو بہو ہے, ان کا رشتہ علیحدہ ہوتا ہے بھائی. یہ جو اپنی ماں والا آپ درجہ دے دیتی ہیں, ماں والی ایکسپیکٹیشنز لگا کے بیٹھ دیتی ہیں, پھر بعد میں ایسی چکنا حرکتیں وہی ہوتی ہیں ساس کی بھی جو ہماری ماں کی ہوتی ہیں. میں بتاؤں, ماں بھی یہی کام کر رہی ہوتی ہے بھائی. کہ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہ ماں ہے یار, ہمیں نہیں برا لگتا, یہ ساس ہے. اس کا ہمیں اس لیے بھی برا لگتا ہے کیونکہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ ایکسپیکٹیشنز ہائی کر لی ہیں. پہلی بات یہ کہ آگے ویڈیو دیکھنے سے پہلے نا بیبیوں اپنی ایکسپیکٹیشنز نیچے لے آؤ. اپنی جو آپ کی توقعات اپنی ساسو ماں سے ہیں وہ نیچے لے آئیں کہ ایک نہ ایک دن میری ساسو ماں میرے سے خوش ہو جائے گی. نہیں. اس ساس کو ڈیل کیسے کرنا ہے آپ کو پتہ ہے؟ آپ کی ساسو ماں جو ہیں وہ آپ کے ساتھ کیوں ایسا کرتی ہیں, یا کیوں وہ مطلب آپ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں؟ کیونکہ ساس کو ہوتا ہے کہ یار میں کہہ رہی ہوں نا یہ خوش ہو تو یہ خوش ہو, میں کہہ رہی ہوں یہ ناراض ہو تو یہ ناراض ہو, میں کہہ رہی ہوں میرا بیٹا جا کے اسے ڈانٹے تو ڈانٹے. آپ اس چکروں میں اپنی جو ہے اپنی ساس کی اتنی خدمتیں کرنے لگ جاتی ہیں کہ میری ساس میرے سے خوش ہو جائے گی. نہیں نہیں, بالکل نہیں. یہ آپ بہت غلط کرتی ہیں. بالکل بھی اس چکروں میں یہ کام مت کریں. ساس نہیں آپ سے خوش ہوگی کبھی بھی, یہ بات میری یاد رکھیں. کچھ پوائنٹس آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتی ہوں میں کہ سب سے پہلا پوائنٹ, ہر چیز میں ہاں نہیں کریں. کچھ آپ دیکھیں نا آج کل ایک ڈرامہ چل رہا ہے, اگر آپ لوگوں میں سے بہت خواتین دیکھ بھی رہی ہوں گی شاید, جمع تقسیم, ہم ٹی وی پہ. میں وہ ڈرامہ نہیں دیکھ رہی تھی پہلے, میں آپ کو بتاؤں, لیکن اس کے متعلق میں نے 1-2 ریویو پڑھے ایسے ہی اپنے سوشل میڈیا پہ. تو ایک دو ریویو میں نے اس کے متعلق پڑھے, تو مجھے لگا کہ یار شاید مجھے یہ دیکھنا چاہیے ڈرامہ. اور میں نے جب وہ ڈرامے کی اس کی یہ 4-5 ایپیسوڈس دیکھی تو مجھے سمجھ آ گیا کہ یہ ڈرامہ ہے کس چیز کے متعلق. اچھا, ایسے ڈراموں کے اینڈ میں نا جا کے پتہ کیا ہوتا ہے, شروع میں تو خوب دکھائیں گے جوائنٹ فیملی بڑی گندی ہے, یہ ہے وہ ہے, اینڈ میں جا کے نا ایسا کچھ وہ آڈینس کے ایسے ایموشنس کے ساتھ کھیلیں گے نا کہ اتفاق میں برکت ہے بھائی, اکٹھے رہنے میں برکت ہے, جوائنٹ فیملی اچھی ہے. اینڈ میں جا کے ایٹ دا اینڈ نا انہوں نے جوائنٹ فیملی کو ہی اچھے کہنا ہے, سپریٹ جو میاں بیوی ان کو پھر بھی نہیں اچھا کہیں گے. تو اس لیے میں آپ کو پہلے بتا رہی ہوں, خیر یہ تو ایک دوسری بحث ہو جائے گی, لیکن میں آپ کو ویسے اس میں بتا رہی ہوں. اس میں 2 بہویں ہیں, ایک بہو جو 24 گھنٹے, اور وہ 5 قصے ہوں گے, 5 قصوں میں وہ یس ہی کہہ رہی ہے ہر کسی کو, جاؤ چائے بنا کے لاؤ, جاؤ یہ کرو, جاؤ وہ کرو. اب وہ رسپیکٹ اس میں کہہ رہی ہے کہ آج چلیں بڑی ہیں. تھوڑا ایک اور بھی چیز ہے, اس کو کمپلیکس ہے کہ میں پڑھی لکھی کم ہوں. میں آپ کو یہ چیز سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں کہ اب آپ دیکھیں کہ اس ڈرامے میں اس عورت کی ویلیو کیا ہے, اس کی اور دوسری بہو کی ویلیو کیا ہے. ہر چیز میں یس کہنا ناٹ اے گڈ. یار آپ جب ہر چیز میں یس کہنے لگ جاتی ہیں نا تو وہ ہر وقت پھر اپنی مرضی چڑھتی ہیں. پھر انہیں ایسا لگتا ہے کہ یار میں اس کو کنٹرول کر چکی ہوں, اب میں جو کہوں گی یہ وہی کرے گی. دیکھیں شروع میں آپ بڑی انرجیٹک ہوتی ہیں, آپ میں بہت انرجی ہوتی ہے, آپ کو ہوتا ہے میں سارے کام کر لوں گی, میں سب کو خوش کر لوں گی, میں ہر کسی کا ہر کام کر لوں گی, میری ساس جو کہیں گی میں بھاگ بھاگ کے کروں گی. لیکن ہمارے اندر ہر وقت یہ انرجی نہیں رہتی.
شادی کے بعد ہمارے اندر ہر وقت یہ انرجی نہیں رہے گی. پریگنینسی ہوگی، پرابلمز آتی ہیں، ہرڈلز آتی ہیں، تو مطلب اس ٹائم ہمیں ریسٹ کی ضرورت ہوگی. پھر اگر آپ انکار بھی کریں گے نا اپنے سکون کے لیے بھی، تو وہ انہیں توہین لگے گی، یار اس نے کیسے انکار کر دیا، یہ تو ہمیشہ ہاں کرتی تھی. تو اس لیے پہلے سے ہی یہ سوچ لیں کہ یار میں نے ہر چیز میں یس نہیں کرنا. وہ کام کریں جو آپ کو لگتا ہے کہ یار یہ ضروری ہے، اوکے دیٹس اٹ، ٹھیک ہے آپ نے کر لیا. اب آپ کو کوئی چیزیں بے ضروری لگ رہی ہے کہ اتنا امپورٹنٹ کام تو نہیں ہے کہ میں ابھی اٹھ کے کروں، ٹھیک ہے میں بعد میں، اوکے ٹھیک ہے جائیں تھوڑا سا ریسٹ کر لیں، بعد میں کر لیں. برتن دھو لیے، کھانا بنا لیا، کھانا کھا بھی لیا ہے، چائے بھی پی لی ہے، سب کچھ ہو گیا. اس کے بعد بھی اگر آپ کے ساتھ آپ کو کہہ رہی ہیں وہ لا دو، یہ کر لو، مشین لگا لو، کپڑے طے کر لو، کپڑے اسی کر لو، تو آپ انہیں بولے میں مجھے تھوڑا سا ریسٹ کرنا ہے، میں یہ کام بعد میں کروں گی. روٹین کے ساتھ یوں ایک دم سے میں سارے کام کروں گی تو میں تو خود تو تھک جاؤں گی. ہر چیز میں یس نہیں بولیں. ہر چیز میں آپ جب یس بولتی ہیں تو میں کہتی ہوں کہ اگلی بندی کو یہ لگنے لگ جاتا ہے یہ میرے کنٹرول میں آ گیا، ہم نے جیسا اس کو کہنا ہے یہ وہ ویسے ہی کرے گی بندی. پھر آپ انکار کرنا بھی چاہیں تو آپ انکار نہیں کر سکتی. تو ہر چیز میں جو سب سے پہلے پوائنٹ یہی ہے کہ ہر چیز میں یس نہ بولے. اپنی باؤنڈری سیٹ کرو، ساس سے اپنی باؤنڈری سیٹ کرو. ایک کلیئر کٹ باؤنڈریز بنا لو اپنی ساسو ماں سے کہ لائک اپنے بچوں کی اپ گریمنگ جو آپ نے کرنی ہے، جو بھی آپ نے اپنے بچوں کے بارے میں سوچنا ہے، جو بھی آپ نے ان کے بارے میں کرنا ہے وہ آپ نے خود کرنا ہے. اب جو سٹارٹنگ میں جو لڑکیاں مطلب اچھا بننے کے چکروں میں، بڑا بنانے کے چکروں میں شروع میں بڑے مشورے لیتی ہیں، امی جی آپ بتا دیں یہ کس طرح کرنا ہے، یہ کیا دینا ہے، اس کے یہ ہو گیا، اس کا وہ ہو گیا. پتہ حالانکہ سارا کچھ انہیں ہوتا ہے، لیکن وہ صرف اس لیے کر رہی ہوتی ہے کہ ہماری ساس اس بات سے خوش ہوتی ہے کہ دیکھو ہماری بہو، میری بہو مجھ سے پوچھ کے سارا کچھ کر رہی ہے. اگر آپ نے پوچھ کے کرنا ہے تو یار اینڈ تک ان کی ہی چلنے دے. پھر بچے بڑے بھی ہو جائیں گے تو انہوں نے پھر بھی انہیں یہی چاہیے ہوگا کہ آپ اس سے پوچھ کے سارا کچھ کریں. اگر نہیں تو میری بہن آپ شروع میں ہی ان سے مت پوچھے. آپ کو جو لگ رہا ہے آپ ٹھیک وہ کریں، ٹھیک ہے آپ کو کوئی چیز بہت ضروری ہے، آپ کو لگ رہا ہے کہ یار اب مجھے پوچھنا چاہیے، تو دین پھر آپ ضرور پوچھیں. آپ سٹارٹ سے ہی جب انہیں ہر چیز میں انوالو کر لیں گی تو وہ آپ کی ہوں گی ہر چیز میں انوالو. اب اکثر لڑکیاں جو ہوتی ہیں، میں نے یہ بھی دیکھا ہے شادی کے بعد خوش کرنے کے لیے اپنی ساس سے پوچھ رہی ہیں میں کیا پہنوں، میں یہ پہنوں، میں وہ پہنوں، میں ایسے کروں، میں ویسے کروں، یہ کروں وہ کروں. یعنی وہ اتنا وہ کر رہی ہوتی ہیں کہ ایٹ دا اینڈ شادی کو 5-6 سال بھی ہوتے ہیں، ساس کہتی ہے ابھی میرے سے پوچھے بغیر تم نے کچھ نہیں پہننا. پھر انہیں یہ چیز کھٹکتی ہے کہ یار اب دیکھو میں اپنی مرضی نہیں کر سکتی، کیونکہ شروع میں ہی آپ لوگوں نے اپنا پورا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیا ہے، تو آپ اب کیوں کہہ رہی ہیں آپ اپنی مرضی کریں. تو اپنا کنٹرول تھوڑا تھوڑا اپنے ہاتھوں میں آہستہ آہستہ رکھا کریں. ایک دم سے آپ اپنا کنٹرول کسی کے ہاتھ میں مت دے دیا کریں. اپنا کنٹرول آپ اپنے ہاتھوں میں رکھا کریں. ٹھیک ہے اگر آپ کی ساس نے آپ کو کہہ دیا آپ یہ ڈریس پہن لیں، آپ نے ڈریس پہنی ہے تو آپ جوتا اپنی پسند کا پہنیں. یہ نہیں ہے کہ آپ نے جوتا بھی اپنی ساسو ماں کی پسند کا پہن لیا. لپسٹک بھی اپنی، میں نے دیکھی ہیں یار، میں نے ایسی دیکھی ہیں اور لڑکیاں شادی کے بعد لپسٹک، جوتا، کپڑے A to Z ان کی ساس سلیکٹ کر کے دیتی ہیں، اور آج تک ان کی ساس سلیکٹ کر کے دے رہی ہیں. ان کو افسوس ہوتا ہے یار میں کچھ کر نہیں سکتی. بھئی اب آپ کیوں کچھ کریں گی جب آپ نے سٹارٹ میں ہی سارا کچھ ایسے آپ ہاتھ بالکل چھڑا کے بیٹھ جاتی ہیں، بس ساس میری سب کچھ کرے گی. اور پھر جب ساس کرتی ہے ایسا کرتی ہے، پھر بعد میں آپ لوگ پچھتاتے ہیں کہ یہ کیا کر لیا ہم نے. تو خدارہ اپنے ہاتھ میں اپنا تھوڑا سا کنٹرول رکھے، اپنی باؤنڈری سیٹ کرے، اپنے تھوڑا سا اپنے اندر ہمت پیدا کریں انکار کرنے کی. کوئی کچھ نہیں ہو جائے گا یار، تھوڑی سی اپنے اندر ہمت پیدا کریں. ساس کی شکایتیں لگانا بڑا اہم پوائنٹ ہے بھئی. یہ ساس کی شکایتیں لگانا، آپ کو لگ رہا ہے کہ میں آپ کو کہوں گی اپنے بندے سے نا دن رات اپنی ساس کی شکایتیں کیا کریں، تو میں آپ کو یہ نہیں کہوں گی. میں آپ کو یہ کہوں گی اپنی ساس کی شکایتیں ہی مت کرو. پتہ ہے ہم انسان کس کی شکایتیں کرتے ہیں؟ جو انسان ہمیں بہت عزیز ہوتا ہے، جو ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ اس انسان کی شکایت کرتے ہیں تاکہ وہ انسان ٹھیک ہو جائے. آپ کو آپ کی ساس امپورٹنٹ نہیں ہے، آپ ان کی شکایت کر کے انہیں امپورٹنس بنا دیتی ہیں بیٹے کی نظروں میں. آپ ان کی شکایت کر کے بیٹے کی نظروں میں انہیں امپورٹنٹ بنا دیتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ ایسی حرکتیں کرتی ہی اس لیے ہیں تاکہ آپ جا کے شکایت کریں ان کے بیٹے سے. اور بیٹا ماں کو غلط نہیں کہے گا. آپ نے کتنی شکایتیں کی کر کے دیکھیے ہے نا، کچھ ہوا نہیں ہوا کچھ بھی. یہ شکایت کرنا چھوڑ دیں. ہاں ٹھیک ہے آپ کو کچھ چیزیں ہوتی ہیں یا برا لگتی ہیں، یہ وہ جب آپ شکایت کرنا چھوڑ دیں گے نا، جب ان کے بیٹے تک کوئی بات جائے گی ہی نہیں، وہ خود کرنے دیں، جو وہ کر رہی ہیں وہ کرنے دیں، آپ کو ضرورت نہیں ہے.
اسپیشل سیپریٹ اپنے بندے سے کونے میں جا کر ہر بات کرنے کی. نو. جب انہیں لگے گا کہ یار میں اتنا سارا دن اس کو تنگ کرتی ہوں، اتنا کچھ اس میں سے تانے دیتی ہوں، یہ بندی جو ہے میرے بیٹے کو کچھ کیوں نہیں بتا رہی، میرا بیٹا آگے مجھ سے کیوں نہیں تشویش کر رہا تاکہ وہ تشویش کرے اور میں بھڑکاؤں اس کے خلاف. جب آپ اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کریں گی اپنے ہسبینڈ سے، اپنی ساس کے متعلق، کیونکہ آپ کے لیے امپورٹنٹ نہیں رکھتی یہ، آپ اگنور کر رہی ہیں، آپ جسٹ اپنا کام کر رہی ہیں، دیٹس اٹ. تو ان کو وہ بھی آہستہ آہستہ تھک کے سائڈ پہ ہو کے بیٹھ جائیں گی، یار میں اتنا کر رہی ہوں نا، کوئی فرق نہیں پڑ رہا اسے، یہ میرے بیٹے سے شکایت نہیں کر رہی، یہ نہیں کر رہی. تو ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا، وہ بندی بھی تھک کر بیٹھ جائے گی. جی. تو میں کہتی ہوں کہ یار اپنے بندے سے شکوے شکایت نہ مت کیا کریں، کیونکہ آپ جس طرح آپ شکایت کرتی ہیں، جس طرح آپ باتیں کرتی ہیں، وہ جا کے اپنی ماں سے پوچھتے ہیں، ماں ظاہر ہے 4 باتیں اور اپنے پاس سے لگا کر اپنے آپ کے جو ہسبینڈ ہے ان کو وہ چڑھا دیتی ہے کہ بھئی یہ ہوا وہ ہوا. تو بیٹا کہیں نہ کہیں اس کو آپ جو بھی ہے نا، بیٹے کو یہ لگتا ہے کہ یار میری ماں سچ کہہ رہی ہے، ظاہر ہے اس نے مجھے پالا ہے، اس نے مجھے پیدا کیا، اس نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، یہ کل کی آئی بندی یہ غلط کہہ رہی ہے. کیونکہ بیٹے نے تو اپنی ماں کی ساری زندگی کی حرکتیں دیکھی نہیں ہونی نا، کیونکہ بہو تو پہلے نہیں تھی، آپ بہو آئی ہیں تبھی ماں جو ہے وہ ساس بنی ہے. تو وہ بیٹے کے لیے تو وہ ماں ہے نا، بیٹے کے لیے تو وہ ساس نہیں ہے. تو اس لیے میں یہ کہوں گی کہ یعنی اگر آپ جو یہ کہتی ہیں کہ آپ اپنے ہسبینڈ سے شکایت کرتی ہیں، دیکھیں شکایت کرنا اس کو حل نہیں ہے. ہاں اگر آپ کے ہسبینڈ آپ کو لگ رہا ہے کہ کچھ کر رہے ہیں، کوئی ایکشن لے رہے ہیں، تو پھر تو چلو آپ کو کچھ فائدہ بھی ہو. اس کے بدلے آپ یہ دیکھیں، تھوڑا سا آپ اس چیز پہ غور کریں کہ اگر آپ کے اور آپ کے ہسبینڈ کی لڑائی ہوتی ہے، جب آپ اپنی ساس کے بارے میں کوئی بات کرتی ہیں، تو آپ اس بات سے کچھ سبق سیکھیں کہ یار جب بھی میں اپنی ساس کے بارے میں بات کرتی ہوں، میرے اور میرے ہسبینڈ کے درمیان میں بہت زیادہ لڑائی ہوتی ہے. آپ چھوڑ دیں، آپ اگنور کریں، آپ کو نا کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. جسٹ اگنور ہر. آپ کو اپنی ساس کو جتنا اگنور کر سکتے ہیں اتنا اگنور کریں. چھوٹی چھوٹی باتوں کو نا مدعا بنا کر ایشوز نہ بنایا کریں. چھوٹی سی بات کا یا ساس نے یہ کہہ دیا وہ کہہ دیا، کیونکہ کچھ عورتیں جو ہیں وہ اپنی فطرت سے مجبور ہوتی ہیں. آپ یہ کہہ دیا کریں کہ یار اگلا بندہ نا اپنی عادت سے مجبور ہے، اس کی فطرت ہی ایسی ہے بولنا. تو وہ کچھ عورتیں مجبور ہوتی ہیں اپنی فطرت سے، تو جسٹ اگنور. اننیسیسری فائٹس جو ہوتی ہیں نا، اننیسیسری باتیں جو ہوتی ہیں وہ جھگڑے کو بڑھاوا دیتی ہیں. تو اس طرح یہ ہوتا ہے نا کہ آپ بھی پرابلم میں آتی ہیں، گھر کا ماحول بھی خراب ہوتا ہے. کوشش کیا کریں کہ آپ کی وجہ سے گھر کا ماحول نہ خراب ہو. آپ کی وجہ سے اگنور کر، میں نے آپ کو پہلے بھی کہا نا، اگنور کرنا سیکھیں. اپنی ساس کو جتنا ہو سکتا ہے اس کو اگنور کرنا سیکھیں. آپ جتنا اپنی ساس کے سوالوں کے جواب دیں گے، جتنا ان کی ٹونٹ کر رپلائی کریں گی بار بار مڑ کے، اتنا کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ پرابلم کو بڑھا رہی ہیں. آپ ایک بات یاد رکھیں، وہ اس گھر کی ساس ہے اور آپ اس گھر کی بہو ہیں. آپ جتنا مرضی اپنے آپ کو صحیح ثابت کر لیں، آپ کی ساس غلط ہو کے بھی صحیح ہو جائے گی اور آپ صحیح ہو کے بھی غلط ہوں گے. یہ بات میری ہمیشہ یاد رکھیں، کیونکہ اس عورت نے اس گھر کو بنایا ہے. اس عورت نے اس گھر کو بنایا، آپ نے نہیں. آپ آئی ہیں ابھی اس گھر میں، اس لیے پوری توجہ جو ہے جسٹ اپنے بچوں پر، اپنے آپ پر دیں. یہ ساس کے معاملات میں پڑھ کے نا بہت سی خواتین جو ہوتی ہیں وہ اپنے گھر کا بیڑا غرق کر لیتی ہیں. یقین مانیں، میں نے پچھلے دنوں جو ڈیورس کی ویڈیو میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ایک شیئر کی تھی، تو میں اس ڈیورس کی ویڈیو کے بعد نا مجھے کافی زیادہ ڈی ایمز آئے، اور میں نے ایک چیز انالیسس کیا ہے. میں نے ایک چیز کا اندازہ لگایا کہ بہت سی خواتین کے جو پرابلمز ہوتے ہیں نا طلاق کے پیچھے، یا تو نند ہوتی ہے یا ساس ہے. موسٹلی کی ساس ہے. بھی ہماری ساس ایسی ہے، ساس. اور میں انہیں یہ کہتی ہوں یار آپ ساس کے پیچھے لگ کے طلاق لے رہی ہیں، وہ تو چاہتی ہے اور آپ ان کی چاہت پوری کر رہی ہیں. ساس کے پیچھے لگ کے عورتیں اپنے گھر پر بات کر لیتی ہیں. کیوں نہیں کرنا چاہیے. اگنور کریں. اگنور کرنا نا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن یہ فائدہ بڑا دیتا ہے. ایک دفعہ آپ اگنور کرنا کسی کو سیکھ جائیں نا، زندگی سکون آ جاتی ہے. یقین مانیں، میں نے یہ چیز سیکھی ہے نا تو میری لائف سکون میں آ گئی ہے. میں بہت سکون میں آ گئی ہوں جب سے میں نے یہ چیز سیکھی ہے، دوسروں کو اگنور کرنا. میری زندگی جو ہے وہ، میں کہتی ہوں، میں پہلے نا لوگوں کو بڑا سر پہ سوار کر لیتی تھی. چھوٹی چھوٹی باتوں کو میں نے پکڑ کے بیٹھ جانا. مجھے یہ ہوتا تھا یار میں نے اپنے آپ کو صحیح ثابت کرنا ہے. پھر مجھے اس چیز کا انداز، صحیح ثابت کرنے سے زیادہ اچھا ہے آپ خاموش رہیں، کیونکہ ہم اس ماحول میں اپنے آپ کو صحیح ثابت نہیں کر سکتے. صحیح ثابت اگر کچھ کر سکتی ہے تو وہ ہماری خاموشی ہے. ایک نیچرل سی بات ہے، اگر آپ کو کہا جائے
آپ کو کہا جائے کہ یار آپ نے اپنی ماں میں سے یا بندے میں سے کس کو چنا ہے، تو موسٹلی خواتین جو اپنی ماں کی طرف کہیں گی، بھئی ہم اپنی ماں کو چنتے ہیں، حقیقت ہے ایسا۔ اسی طرح چلے آپ تو کہیں نہ کہیں پھر بھی اپنے ہسبینڈ کو چن لیں گی، لیکن جو بندہ ہوتا ہے نا، مرد ہوتا ہے، اگر اس کے سامنے دو چوائسیز رکھی جائے نا، بیوی یا ماں، تو وہ اپنی ماں کو چنے گا، بیوی کو نہیں۔ بیوی کو میں کہتی ہوں 100 میں سے صرف 2 یا 3 لوگ ایسے ہوں گے جو بیوی کی طرف اشارہ، لیکن زیادہ تر لوگ مدر کو اپنی پریفر کرتے ہیں، ماں۔ اسلام میں نا ایک بات میں آپ کو یہاں سمجھاتی ہوں، اسلام میں 4 شادیاں جائز ہیں، 4 بیویاں مل جائیں گی، ماں ایک ہی ہوتی ہے، چاہے غلط ہے یا صحیح ہے۔ یہ بات اگر آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے نا تو بس، اسلام میں نا 4 شادی، بیویاں 4 میں لیکن ماں ایک ہی ملنی ہوتی ہے، یہ دیکھیں، کیونکہ 4 مائیں تو آ نہیں سکتی نا، ماں تو اس کو ایک ہی ایک چاہیے جو ہے، تو بیویاں تو وہ 4 لے آئے گا، ایک نہیں اس کی دوسری شادی ہو جائے گی۔ تو یہ جو آپ خیر شکایات کرتی ہیں کہ جی تمہاری ماں نے یہ کر دیا وہ کر دیا، تو یہ اس سے فائدہ کچھ نہیں ہوتا، تھوڑا سا اگنور کیا کریں، تھوڑا سا پیشنس رکھیں، صبر رکھیں، سارا کچھ تبدیل ہو جاتا ہے۔ جب آپ خاموش رہتی ہیں نا تو جو مرد ہوتا ہے پھر وہ دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب آپ بولتی ہیں، جب آپ شکایتیں کرتی ہیں، تب مرد کی آنکھ بند ہو جاتی ہے، پھر وہ ماں کی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے، لیکن جب آپ خاموش ہوتی ہیں تب مرد اصل چیز دیکھنے لگ جاتا ہے، تب مرد دیکھتا ہے کہ یار میری بیگم اتنا کچھ نہیں بول رہی جتنا میری ماں اس کے بارے میں بول رہی ہے۔ جب آپ بھی بولیں گی، مرد بھی بولے گا، ساس بھی بولے گی، تو برابر حساب ہوگا، نہ تو آپ کم ہے نہ ساس کم ہے۔ تو اس لیے میں یہ کہتی ہوں کہ خاموشی اختیار کریں، اگنور کرنا سیکھیں، خاموشی اختیار کریں۔ خاموشی جو ہے نا وہ بہت، میں کہتی ہوں بڑا فائدہ مند چیز ہے۔ یہ میں نے خاموش لوگوں کو نا اپنے دروازے پہ بھی آتے دیکھا ہے، مطلب میں خاموش ہو گئی ہوں نا تو اگلے لوگ چل کے میرے پاس آئے ہیں۔ جب میں خاموش ہو جاتی ہوں نا، ہو گئی، میں نے شکوے کرنا بند کر دیے، میں نے شکایتیں کرنا بند کر دی، تو لوگ چل کے آئے ہیں خود۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں نا تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی الفاظ کی، خود آہستہ آہستہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح ثابت کر دیتا ہے۔ تو چیخنے چلانے سے آپ آواز جو جتنی آپ اوپر آواز اٹھائیں گے اتنی آپ غلط ثابت ہوں گی، یہ بات میری یاد رکھیں۔ جتنا آپ چیخیں گی چلائیں گی، خود کو صحیح ثابت کرنے کے چکروں میں لگیں گی، اتنی آپ جو ہیں وہ غلط ثابت ہو جائیں گی۔ میں نے آپ کو کہا نا ہسبینڈ کو انوالو، اب آپ کے ہسبینڈ کب انوالو ہوں گے؟ جب آپ خاموش ہوں گے۔ جب آپ بولتی رہیں گی نا تو اگلا بندہ کہاں سے انوالو ہوگا بھائی، کیسے وہ انوالو ہوگا جب آپ ہی بولتی رہیں گی؟ تو یہ ہے کہ جب آپ خاموش ہوں گی تب آپ کے ہسبینڈ جو ہے وہ دیکھنا شروع کریں گے۔ اگر آپ کی ساس ڈرامہ کر رہی ہیں تو آپ کا کاملی ریئیکشن، پازیٹیو ریئیکشن جو ہوگا نا، وہ آپ کی ساس کے ڈرامے کو نا کافی حد تک ناکام بنا دے گا۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جب آپ خاموش رہیں گی، پازیٹیو رہیں گی، تو وہ ان کا ریئیکشن، میں نے آپ کو بتایا نا کہ جب آپ ان کی شکایت کرنا چھوڑ دیں گی تو وہ ان کا جو ہر کہہ دیں ڈرامہ پلان، وہ سارا کچھ فیل ہوتا جائے گا، کیونکہ وہ آپ کو پتہ ہے آپ کو تنگ کیوں کر رہی ہیں، وہ اسی لیے آپ کو تنگ کر رہی ہیں تاکہ آپ شور مچائیں، چیخیں چلائیں، اور وہ لوگوں کو کہہ سکیں میں تو ایسی ہوں ہی نہیں، یہی ایسی ہے، اور آپ پھر کہنا لوگوں کو ویسا بن کے دکھا دیتی ہیں جیسا وہ کہہ رہی ہوتے ہیں سب لوگوں کو۔ تو آپ ویسا نہ بنا کریں نا، آپ ان کی شکایتیں کرنا چھوڑ دیں، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں، کیونکہ دیکھیں اب آپ کی شادی ہو گئی ہے، آپ نے بھی یہیں رہنا ہے، اس نے بھی یہیں رہنا ہے۔ آپ کو پتہ ہے آپ کے ہسبینڈ کی اتنی انکم نہیں ہے کہ وہ آپ کو الگ گھر لے سکیں یا افورڈ کر سکیں۔ جب آپ نے ایک ہی گھر میں رہنا ہے تو اگر آپ کو یہ لگ رہا ہے آپ ان سے مقابلے بازی کر کر آپ جو ہے وہ ایک مقابلہ جیت جائیں گی، یا آپ ان سے مقابلے بازی کر کر وہ ہو جائیں گی، آپ بڑی وہ پورے گھر آپ کے کنٹرول میں آ جائے گا، تو یہ آپ کی بہت بڑی بھول ہے۔ کہیں نہ کہیں آپ کی ساس نے بھی یہ ساری چیزیں بنانے میں، بلڈ کرنے میں ایک محنت کی ہے، آپ کو بھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا، تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ ہے کہ اپنی ساس اور ان کے جھگڑوں سے باہر نکل کر اپنے گھر پر توجہ دیں، اپنے گھر کو دیکھیں، اپنے آپ کو دیکھیں، اپنے آپ پہ توجہ دیں، اپنا کام وغیرہ کر کر کھانا بنا لیا، بچوں کو دیکھ لیا، سارا کچھ کر کر کے کوشش کریں اپنے روم میں آ کے بیٹھ جائیں، اپنے روم میں اپنے آپ پہ توجہ دیں، اپنی کیئر کرنا شروع کر دیں، اپنے آپ کو دیکھنا شروع کر دیں، لوگوں کو اگنور کرنا شروع کریں، لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا شروع کریں۔ خاموشی سب سے بڑا جو ہوتا ہے نا وہ جواب ہوتا ہے لوگوں کا، خاموشی سب سے بڑا جواب ہے، ایک بات یاد رکھیں۔
آپ اور ساز سے مقابلہ یار بہت ہی، میں کہتی ہوں آپ پتہ نہیں کس اس میں رہ رہی ہیں کہ شاید آپ جیت جائیں گی. ہار جیت آپ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے ان سے، یہ بات میری یاد رکھیں. تو جی یہ تھی آج کی ویڈیو کہ آپ اپنی جو ہے ڈراماٹک ساز کو کس طرح جو ہے وہ کر سکتی ہیں، قابو کر سکتی ہیں، کہہ دیں کہ کس طرح ان کے ساتھ گزارا ہو سکتا ہے. تو آئی ہوپ سو کہ آپ کو یہ ویڈیو آج کی پسند آئی ہوگی، اور کامنٹس میں اپنا فیڈ بیک لازمی دیجیے گا. آپ کا فیڈ بیک میرے لیے یار اتنا امپورٹنٹ ہوتا ہے نا، آپ کو شاید اس چیز کا اندازہ بھی نہیں ہے کہ آپ کا ایک فیڈ بیک میرے لیے کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. آپ کا ایک لائک جو ہے وہ میری ویڈیو کے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، میرے لیے کتنا امپورٹنٹ ہے، آپ کو اس چیز کا اندازہ نہیں ہے. تو ویڈیو کو دیکھا کریں، ساتھ ساتھ لائک بھی کیا کریں. آپ جب لائک کرتے ہیں نا تو مجھے بڑی موٹیویشن ملتی ہے. مجھے پتہ ہوتا ہے کہ یار دیکھیں اس بندی نے مجھے پسند کیا، مجھے لائک کیا. تو پلیز آپ ویڈیو کو دیکھا بھی کریں، لائک بھی کیا کریں. تو انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی، اور دعاؤں میں یاد رکھیں اور اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. انسٹاگرام کا لنک بہت سی خواتین کہہ رہی ہوتی ہیں کہ ابھی ہمیں نہیں مل رہا ہوتا. تو انسٹاگرام کے لنک کا یہ چیز ہے کہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اکثر میں ڈسکرپشن میں لگانا نا بھول بھی جاتی ہوں. تو ڈسکرپشن میں ہے، اگر وہاں پہ آپ کو نہیں ملتا نا تو آپ یوٹیوب کی جو میرے یوٹیوب چینل پہ نا بایو میں آپ جائیں تو وہاں پہ آپ کو مل جائے گا میرا یوٹیوب چینل کا لنک، وہاں پہ انسٹاگرام کا لنک. تو وہاں پہ آپ لوگ جا کر جو ہے وہ کر سکتی ہیں، اس کو فالو کر سکتی ہیں، میسج کر سکتی ہیں. تو باقی نہیں تو میں ڈسکرپشن میں لگا لیتی ہوں، لیکن اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میں انسٹاگرام کا لنک ڈسکرپشن میں لگانا نا بھول جاتی ہوں. تو باقی یہ ہے کہ آئی ہوپ سو کہ آپ کو آج کا ولاگ اچھا لگا ہوگا، اور کامنٹس میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگوں کی ساز کیسی ہیں اور آپ لوگ اس کو کس طرح کنٹرول کر رہی ہیں. اور انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ کل ایک نئے ولاگ میں ملاقات ہوگی. دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.